کاشتکاروں میں خوشحالی کی لہر دوڑ رہی ہے، اور یہاں پہ تو یہ کاشتکار اور ہی باتیں سنا رہے ہیں. اور ویسے تو جو سنا ہے آپ کے اوپر پھر اب انکم ٹیکس کے سلیب سسٹم بھی آ گیا ہے اسکندر صاحب. انکم ٹیکس سر ہم پہلے بھی دے رہے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم جتنی بھی ہماری ان پٹس ہیں ہر طرح کی، ہم ان کے اوپر بھی ٹیکس پے کر رہے ہیں. ہاں وہ تو ساری. اور پھر اس کے بعد میرے پاس اپنی فصل کی قیمت طے کرنے کا بھی رائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے لیے یہ نہیں، اگر فرض کریں مجھے گندم یا فصل یا کوئی اور فصل کپاس اگر مجھے فرض کریں 100 روپے میں پڑ رہی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ میں 100 کی ہی بار بیچوں گا. ٹھیک ہے. میرے سے 60 میں بھی لے لے، 70 میں، جو بھی مارکیٹ کا ریٹ ہوگا، تو وہ ٹیکس بھی میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں. اچھا. اب دیکھیں نا، ٹیکس آپ ہم سے لیں ضرور، ٹیکس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن ٹیکس کے آپ کس چیز کا لیتے ہیں؟ کیا مجھے دیہات میں تحفظ حاصل ہے؟ کیا میرے گاؤں میں ہسپتال ہے؟ کیا میرے گھر تک سڑک جاتی ہے؟ کیا میرے بچوں کو وہاں پہ اسکول مل رہا ہے؟ کیا میرے پاس وہاں پہ صاف پینے کا پانی ہے؟ کیا مجھے باقی جو سیوک میری جو ضروریات ہیں وہ مجھے آپ دے رہے ہیں؟ مجھے آپ دے تو کچھ نہیں رہے، لیکن ساتھ مجھے مافیا کہہ کہ آپ میرے اوپر ٹیکس در ٹیکس لگا رہے ہیں. اور پھر آپ نے وہ بھی رائٹ دے دیا ہماری ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ طے کرے گا کہ میری آمدنی کتنی ہے. فرض کریں میں اپنا میں ریٹرن فائل کرتا ہوں اور صاحب بہادر کو لگتا ہے کہ جی نہیں یہ تو غلط فائل کر رہے ہیں، تو وہ طے کرے گا کہ میری آمدنی کیا ہے. تو آپ نے ہماری پروفیٹیبلٹی بھی ختم کر دی، ہماری کمر بھی توڑ دی، اور ساتھ اوپر آپ ہم پہ مزید ٹیکس بھی لگا رہے ہیں، اور مافیا تو ہم ہیں ہی نہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آپ دونوں ماشاءاللہ کچھ چھوٹے ذمہ دار نہیں ہیں. ہو سکتا ہے گورنمنٹ جو پالیسیز بنا کے جو انسنٹیوائز کر رہی ہے، جو انعامات اور جو جسے کہتے ہیں شاباش دے رہی ہے، وہ جو چھوٹے ذمہ دار ہیں 2-4-10 ایکڑ والوں کو دے رہی ہو. آپ تو لینڈ لارڈز ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے جی آپ. لیکن ایک بات ہے آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا، کیونکہ آپ کے ڈیرے آباد ہوتے ہیں، آپ کے پاس سارے لوگ آتے ہیں، آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہی ہوتی ہے. یہ جو حکومت نے اتنی زیادہ ایگریکلچر کو بوسٹ کرنے کے لیے جو انعامات نکالے ہیں، اسکیمیں نکالی ہیں، اس کے اوپر چھوٹے ذمہ داروں کی کیا رائے ہے؟ چھوٹا ذمہ دار سب سے پہلی بات ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو 10 ایکڑ پہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ سپر سیڈر دے رہے ہیں جو کہ 10 لاکھ کا ہے، اور چلیں آپ سبسڈی دے کے اسے 6 لاکھ کا دے رہے ہیں. مجھے بتائیں 10 ایکڑ والا اس کا کیا کرے گا؟ آپ جو کہہ رہے تھے کہ وہ جو کرائے پہ چلایا کرے گا، اور کیا کرے گا؟ کون چلائے گا کرائے پہ جی؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ اگر ہو تو وہ کس طرح چلا سکتا ہے؟ اچھا کس طرح وہ چلائے گا؟ مسئلہ یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ذمہ دار اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ نہیں گورنمنٹ ہمارے لیے یار اتنے انعام آ رہے ہیں؟ آپ کسی دن تشریف لائیں میرے گاؤں، یہ بات ہے نا، ہم سڑک پہ نکل چلیں گے، اور پھر آپ کو ہم نہیں ڈیرے کو بھی چھوڑ دیں. چلیں ڈیرے میں تو ہو سکتا ہے میں نے سکھایا ہو نا، ہم نکل چلیں گے کہیں پہ، اور آپ پھر کاشتکاروں سے 5 لاکھ کی تحصیل ہے، 5 لاکھ آبادی کی تحصیل جس میں رہتا ہوں، 5-6 لاکھ کی آبادی. انعام کتنے لوگوں کو ملے گا؟ وہی کوئی 1-2 کو مل جائے گا، 1-2 کو. تو جو باقی 4,99,000 مطلب یہ جو 4,99,999 ہیں، ان کا آپ کیا کریں گے؟ اچھا ایک بات ہے، ویسے کہتے ہیں کہ جو بندہ جب وہ یہ مطلب ایک لاٹری سسٹم ہوتا ہے نا، تو جس کا تو نکل کے لاٹری سارے سب کو امید تو ہوتی ہے. سر میں جوا نہیں کھیل رہا نا، مسئلہ یہ ہے اگر میری لاٹری نکلے، اگر میں جوا کھیل رہا ہوں، میں کاشتکار ہوں، میں تو فصل کاشت کر رہا ہوں اس امید پہ کہ میری وہ فصل اچھی بکے گی، مجھے اس سے 4 پیسے آئیں گے جس سے میں اپنے روٹی روزی پہ چلاؤں گا. بڈیرا صاحب نے پہلے کہا نا کہ آپ بجائے ہمیں یہ لالی پاپس دینے کے، ٹھیک ہے، آپ ہماری فصلوں کو اس کو اچھے ریٹس پہ خرید لیں، ادھر پیسہ انویسٹ کریں، ادھر سے کریں تو بس ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ذمہ دار جو ہیں یہ جو حکومتی یہ پالیسیز اور اسکیم اور انعامات ہیں، اس پہ آپ کو یہ فیڈ بیک ہے کہ they're not so happy. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر 5 لاکھ کی آبادی میں 3 لوگوں کو مل جائے گا تو اس پہ عام کاشتکار تو خوش نہیں ہو سکتا نا. اور وہ جو 3 ہے، میں بار بار وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے میرے فصل کی ریٹ ہی آپ نے کہا کہ جی 3900 روپے پہ ہم آپ سے خریدیں گے، میں نے آپ کے اس وعدے پہ گندم کاشت کر لی، جب میری فصل آ گئی آپ نے کہا جی نہیں یہ تو غلط ہے، ہم کیوں خریدیں آپ سے، اوپن مارکیٹ پہ آپ بیچیں. اچھا پھر اوپن مارکیٹ میں بھی آپ نے نہیں رہنے دیا،
پھر تو یا تو مارکیٹ کو ریٹ طے کرنے دیں. مارکیٹ میں اگر جب ریٹ تھوڑا ریسرچ ہونا شروع ہوا 3100 3200 پہ آنا شروع ہوا, آپ نے پھر قدغن لگا دی کہ نہیں جی 2800 روپے سے یا 2700 روپے سے اوپر کوئی نہیں بیچے گا. ایک آدھ اگر کسی نے بیچی تو وہ آپ نے اس کے اوپر FIR کر دی, وہ ریٹ گر کے تو 1800 1900 2000 2100 پہ آ گیا. تو اوپن مارکیٹ بھی آپ نے نہ رہنے دی, اور جس ریٹ پر آپ نے مجھ سے وعدہ کر کے گندم کاشت کروائی تھی وہ بھی مجھے آپ نے نہ دیا. تو میرے تو سارے معاملات آپ نے تباہ کر دیے نا. اگر میرے سے آپ فصل خرید لیتے, جب میں کہتا ہوں میرے سے تو میری مراد کاشتکار تھے, تو مجھے یہ آپ کو انعام دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میرا انسینٹیو ہوتا, میری فصل کی کا جو ریٹ ہے, جو بھاؤ ہے, وہ میرا انسینٹیو ہوتا. مجھے اگر اچھا بھاؤ ملتا, میں اگلی فصل پہ اور زیادہ پیسے جو خرچ کرتا, زیادہ بہتر ییلڈ لینے کی کوشش کرتا. اب میرے پاس نہ پیسہ ہے, نہ میرے پاس آگے ییلڈ لینے کی کوئی کیپیسٹی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ریٹ پہ نہیں بکری چیزیں, کیونکہ کوئی ڈالنے والا ہی نہیں ہے, ان کو خرید کر آگے کوئی کاشتکار خریدے گا تو آگے جائے گا. میں چونکہ آج کا یہ پروگرام جو ہے دیٹ از بینگ واچڈ, دیٹ از بینگ نوٹسڈ, اینڈ آئی ایشور یو کہ پالیسی میکرز اس کے اوپر بڑا جو باریک بینی سے ڈسکس بھی کرتے ہیں. کیا یہ آپ بات ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ فارمر فرٹیلائزر استعمال نہیں کر رہا بالکل میں جتنی ریکوائرڈ ہے؟ میں آپ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایک اگر آپ اس کو دیکھیں نا چیز, میں پروفٹ اینڈ لاس دنیا میں ہر بندہ دیکھتا ہے جی. یہ تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے 30-40 ہزار روپے خرچ کرے اگر 20,000 روپیہ بچ رہا ہے یا 25,000 بچ رہا ہے تو میں اس پہ جاؤں گا, یا میں 90,000 روپیہ خرچ کر کے 20,000 بچاؤں گا. ٹھیک ہے, اب ہوا یہی ہے کہ کاشتکار نے کیا کیا کہ اس نے کہا ہے کہ جی ایک DAP کی جگہ آدھی DAP ڈال دو. یہ بڑی, میں آئی ول ریکویسٹ کہ اس بات کو دوبارہ کہیں. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ DAP کی اس دفعہ شارٹیج ہوتی تھی, سیزن میں ہوتی تھی, ہمیشہ. آلو کے سیزن میں نہیں شارٹیج ہوئی, آلو کا سیزن رہا ہے. اس کے بعد کیونکہ جہاں 3 بوریاں ڈلنی تھی نا جی, وہاں 2 بوری 1.5 بوری پہ آ گیا کاشتکار, افورڈ ہی نہیں کرتا. اچھا اس کے بعد اگر کھاد کے بعد آپ دیکھیں, اچھا پھر بیج آپ نے اتنے مہنگے کر دیا. بیج آپ ہمیں تو دے رہے ہیں کیا اسے 6500 میں. آج ویسے انعام مطلب کل کا اعلان کیا ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہ جو گندم کے بیج کی قیمت ہے وہ 2,000 روپے کم کر. میں سر معذرت سے جی, گندم کی کاشت آپ کے خیال میں کب تک ختم ہو جاتی ہے جی؟ عموماً جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جی 15 نومبر کے بعد ہر روز تقریباً 1 من کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب 20 نومبر تک کاشتکار گندم کاشت کر لیتے ہیں. تو آج آپ نے ریٹ کم کر دیا, تو آج تاریخ کیا ہے؟ اب تو نومبر گزر گیا نا. جب میں نے کاشت کر لیا تو پھر انعام دے رہے ہیں ہم. وہ کی میرے مرنے کے بعد اس نے کیا زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو سر وہ یہ بھی دیکھیں نا, اس سے بڑی اب اور افسوسناک چیز اور کیا ہوگی کہ جب گندم کی کاشت کا وقت ختم ہو گیا, اب تو وہ لوگ رہ گئے ہوں گے جنہوں نے شاید کوئی گنے کے بعد کاشت کرنی ہو, یا جن کی مکئی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہو, وہ اب چند لوگ رہ گئے ہوں گے. ورنہ عموماً کاشتکار اکتوبر میں رونی کر کے نومبر کے پہلے ہفتے 10 دن 15 تاریخ تک اپنی کاشت مکمل کر لیتا ہے. جہاں لوگوں کو چوائس ہے نا, وہاں وہ کاشتکاری نہیں رہے گندم. جہاں چوائس ہے, جن کے پاس کوئی چوائس ہے, جن کے پاس یعنی کہ پوٹیٹو کی چوائس تھی, میز کی چوائس ہے. پوٹیٹو والے تو کاشتکاری ہو رہے ہیں نا. نہیں کاشتکار یہ پہلے گندم والے ہی تھے. نہیں, اب جس طرح میرا علاقہ ہے, میرے علاقے میں ہمارا جو دریا کے ساتھ کا علاقہ ہے, وہاں لوگوں کے پاس آپشن ہے, وہاں گندم کی کاشت میں کمی آئی ہے. جو ہمارا علاقہ تھوڑا دور ہے دریا سے 8-9 کلومیٹر آگے, ریتلی زمین ہے, وہاں پہ چوائس نہیں ہے, وہاں پہ وہ گندم کاشت کرنے مجبور ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گندم جو ہے نا. دوسری بات جو پہلے ہم بات کر رہے تھے نا جی, کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ فرٹیلائزر کی بات کر رہے ہیں, اچھا فرٹیلائزر آپ کی جو 2 DAP ڈل رہے تھی, 1 ڈلی, ہاف ڈلی, پچھلے سال بمپر ییلڈ پیداوار آئی. میں آپ کو 30 ملین ٹن سے زیادہ پیداوار آئی. دل ٹوٹ گیا نا کاشتکار کا, دل ٹوٹ گیا. اتنی اچھی فصل کے بعد جو آپ نے اس کا حال کیا, اس کا دل ٹوٹ گیا. اب اس دفعہ دیکھیے گا 30-35 من سے 30-32 من سے اوپر آپ کی نہیں ایوریج آنی. اچھا دوسرا یہ جو بیج کی آپ نے سنائی ہے نا کہانی, اس لیے ہوا ہے نہیں کہانی نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں اتھینٹسٹی سے, میرے پاس اشتہار بڑے ہیں. لیکن اس کا ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے یہ کیا ہے جی کہ اپنے گھر کا بیج ڈال دیا ہے. انہوں نے باہر سے نہیں خریدا, جو ان کے پاس پچھلے سال کی گندم بچی پڑی تھی, ہر کسی کے گھر میں پڑی, انہوں نے کہا یار گھر کا بیج ڈالو, چلو یہ 6500 روپے تو خرچہ بچاؤ. سر پنجاب سیڈ کارپوریشن آپ کی پنجاب حکومت کا ہی ہے نا جی. پنجاب حکومت پرچہ کرا رہی ہے کاشتکاروں پہ, اگر ان کی گندم مہنگی بک رہی ہے تو آڑتی پہ بھی اور کاشتکار پہ پرچہ کرا رہی ہے. اور پنجاب کا اپنا سیڈ کارپوریشن جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے 6500 پہ. کاشتکار سے آپ 2700 لینے پہ راضی نہیں ہے, لیکن جب آپ اس کو بیج دینے لگے ہیں تو وہ 6500 پہ. آپ کے اپنے معاملات ہی نہیں ٹھیک, اور مافیا کاشتکار ہے. اچھا دوسری بات اب آ جاتے ہیں,
گندم جو ہے اس کا مطلب آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ ریکارڈ کے طور پہ رکھ لیں کہ اس سال گندم کی ایکریج پوری نہیں ہوگی. اس پہ تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. کیا یہ ہم ایسا اناؤنس کر دیں؟ کنفرم جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکریج بھی پوری نہیں ہوگی اور ایوریج بھی ڈراپ ہوگی. آپ یہ Average آن ریکارڈ yield بھی وہ نہیں آئے گی جی. کیونکہ دیکھیں نا اصل سعید بھائی پہلے بندہ کرتا تھا، خرچ کرتا تھا اس امید پہ کہ ہمیں ریٹرن آئے گا. بیسیکلی ایگریکلچر ہے ہی ریٹرن کے لیے نا، یہ کوئی اللہ واسطے نہیں جی. ہم تو سب سے زیادہ نیچر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اسموگ پڑی ہے، فصلیں اڑ گئی، یہ ٹھیک ہے. ہماری تو آپ دیکھیں نا، ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، ویسے ہی زمین میں ڈال دیتے ہیں نا. ایسے ہی ہے. جو گندم آپ کی سب سے زیادہ کاشت ہوتی ہے وہ بہاول نگر، بہاولپور ڈویژن، ملتان ڈویژن اور ڈی جی خان ڈویژن. ٹھیک ہے. میں ابھی پچھلے دنوں میلسی اور بہاڑی اور ان علاقوں میں گھومتا رہا ہوں، مجھے کہیں گندم کاشت ہوئی نظر نہیں آئی. کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس آپشنز ہیں. بہاول نگر میں بھی مجھے جو دریائی علاقے ہیں وہاں مجھے کہیں گندم کاشت ہوئی نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو ایکریج نے تو ڈراپ کرنا ہی کرنا ہے. اور کل میں سرگودے گیا ہوا تھا. سرگودے جو تھے کل وہ اناؤنس کر رہے تھے، منسٹر صاحب بھی موجود تھے، کہ 82% گندم سرگودہ ڈویژن میں کاشت ہو گئی. راول پنڈی میں بات کریں 85% گندم کاشت ہوگی برانے علاقے میں. اب راول پنڈی والے تو پھر اور کیا کاشت کریں؟ اچھا وہ تو ہوتی وہاں پہ گندم. اچھا تو جن کے پاس آپشن ہے وہ دوسری فصلات کی طرف بھی جائیں گے. چلے گئے. اچھا لیکن اب دیکھیں، اب پہلے کہہ رہے تھے جی کماد، اب تو میرا حال ہے کماد کا پیسہ بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گا. کماد کی کرشنگ نہیں، وہ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا، حمزہ شوگر مل جو ہے کرشنگ، رحیم یار خان وہ جٹھا بٹا جو ہے وہاں پہ جٹا بوٹا. سر پنجاب میں 2 یا 3 اگر چلی بھی ہیں تو ان سے پورا پنجاب تو نہیں ہونے لگا نا. مطلب کاشت آپ کے ساؤتھ سارا کٹائی شروع ہو گئی ہے. کٹائی شروع ہوگی جب ملیں چلیں گی تو. اچھا کٹائی وہ تب کریں گے جب ظاہر ہے جی، کیونکہ آپ یہ پیرشیبل آئٹم ہے. گندم تو نہیں ہے کہ میں کاٹ کے گھر رکھ لوں. گنے کو تو اگر میں نے آج کاٹا ہے تو کل مجھے مل کو دینا ہی دینا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ اس کا وہ سوکھتا جائے گا، ویٹ لاس ہوتا جائے گا. تو جب تک ملیں نہیں شروع ہوں گی تو کٹائی تو نہیں شروع ہوگی. کٹائی نہیں شروع ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں کماد کے پیسے بھی آتے نظر نہیں آ رہے. کماد کے پیسے تو سر اللہ کرے آ جائیں، لیکن جو کماد کے ساتھ ہو رہی ہے کماد کے ساتھ وہ دیکھیں پرائس مرحلے 400 روپے کے قریب تو اناؤنس کی ہے انہوں نے، لیکن کہتے ہیں کہ خرید جو ہے وہ 315-20 روپے. سی پی آر دیتا کوئی نہیں ہے ہمیں. دیکھیں یا تو سی پی آر ہونا. اب میں تو کیونکہ ایک زمانے میں گنے کا کاشتکار تھا، اب اللہ کا شکر ہے میں نے چھوڑ دیا. اچھا کیونکہ اس کی کئی وجوہات ہیں، بہرحال اس میں ہم پھر کبھی بات کریں گے. بٹ سی پی آر مجھے دے گا کوئی نہیں. میرے سے سفید کاغذ کے اوپر لکھوائیں گے کہ جی اتنا آپ نے فلاں ڈیٹ کو اتنا ہم نے آپ سے گنا لے لیا. اچھا اس کے بعد وہ ریٹ جو میرے سے باہر بیٹھ کے طے کر لیں گے، جو مجھے وہ پھر میں مجبور ہوں میں دینے میں، کیونکہ گنا کہیں اور تو جا نہیں سکتا. گڑ یا اب گڑ میں کتنا بن جائے گا اس سے، تو ملوں کو ہی جانا ہے گنا. ایسے ہی ہے. تو جو ریٹ ہمیں ملیں دیں گی ہم چپ کر کے جی ہم مافیا جو ہے وہ چپ کر کے اس ریٹ پہ ان کو گنا دے دیں گے. تو انڈیا کی طرح منی شوگر مل کی اجازت دے دیں نا، جیسے انہوں نے لگوائی ہوئی ہیں تو ہمیں بھی. سر جی ویسے تو دیکھا جائے تو گڑ بنانے کی بھی اجازت کوئی نہیں، لیکن گڑ بھی ایسے ہی دیتے ہیں. کیوں سر 144 ہے گڑ پہ. اچھا میں وہی محض کرنے لگا تھا کہ ویسے تو گڑ بنانے پہ بھی اجازت نہیں ہے. گڑ اور شکر پہ 144 ہے، آپ نہیں کر سکتے قانوناً. آپ قانوناً پابند ہیں شوگر مل کو. ہاں جی. اچھا اور 200 ٹن سے چھوٹی آپ مل نہیں لگا سکتے. اور دوسری بات ہاں جی یہ سنیں ذرا، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جو شوگر ملیں ہیں 85 86 جو ہیں یہ ساری مافیاز کی ہیں. وہ اچھا وہ سر مظلوموں کی ہیں، مافیا تو ہم نے جنہوں نے گنا کاٹ دیا ہوا. سر جی وہی حاکمین وقت وہی ہوتے ہیں. سر وہ مظلوم لوگ ہیں وہی ہوتے ہیں. لیکن ہماری تو کتنی دیکھیں اتنی زمین ہے، ان کی تو چھوٹی چھوٹی ملیں ہیں سر، وہ بیچارے کمزور لوگ ہیں. دیکھیں جی ہم مافیا ہیں. سر جی اللہ معاف کرے، پاکستان میں چینی کی جو پروڈکشن ہے دیٹ از مور دین 7.2 ملین ٹنز، 72 لاکھ ٹن سے زیادہ ہوتی ہے. ہماری جو نیشنل کنزمپشن ہے وہ 62 ملین ٹنز ہے. میں تو اس بات پہ قائل ہوں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن وہ غریب لوگ ہیں بیچارے، اسی لیے ادھار پہ لیتے ہیں. میں اس بات پہ میرا تو اس بات پہ ایمان ہے کہ پاکستان میں گنے کو بین کر دینا چاہیے. ہاں ایک واٹر انٹینسو کراپ ہے. ہاں جی پورے سال کی فصل ہے. ایسے ہی ہے. پانی آپ کے پاس ہے نہیں. نہ آپ کے پاس جو آبپاشی کے آپ کے جو طریقے ہیں وہ بھی 1000 سال پرانا، ابھی تک آپ فلڈنگ کر رہے ہیں. جس ملک کے پاس پانی نہ ہو، اور پھر آپ کو چینی برازیل وغیرہ سے سستی مل جائے گی، چائنا سے، یہاں سے آپ گنا بین کریں، یہاں تو آپ لے کر آئیں باقی اور فصلیں جو واٹر انٹینسو نہ ہو. گنے کو تو ختم کر دینا، اور گنے سے صرف پیسہ بناتے ہیں جو ہمارے جنہوں نے ملیں لگائی ہیں. دیکھیں بات پھر وہی ہے، یہ نسل در نسل غلامی جو ہے یہ چلتی ہے.
غلام رکھنے کے لیے مجبور کر کے آپ کی زندگی اسی غلامی میں ہے، میں جو سمجھاؤں. اینی ہو. اچھا جناب، آپ تو ماشاءاللہ آلو کے تو بڑے مثالی کاشتکار ہوا کرتے تھے. اس دفعہ آلو والوں سے کل چوری مقصود جٹ سے بات ہو رہی تھی تو وہ تو رو ہی جا رہا تھا. آلو کے سب بڑی پرابلمز آ رہی ہیں. کیا جی؟ آلو میں پرابلم سب سے تو یہ بات ہے کہ اسموگ اور اس کی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نا نیچے ٹیوب بھی نہیں بنی اس کی، اور دوسرا سائز نہیں بنا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آلو نارملی ہمارا جو ہے ہمارے علاقے میں یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے 1 یا 5 اکتوبر سے لے کے اس میں دوران تو 15-20 تک یہ کاشت ہوتا ہے. اچھا جس ٹائم اس نے ٹیوب اور نیچے اپنے وہ بنانے ہوتے ہیں وہ اوپر سے اسموگ آ گئی، دن نکلا نہیں، وہ ہوا، اس نے اپنی گروتھ ہی نہیں ہوئی. یعنی کہ جہاں 10-10 12 آلو بنتے تھے وہاں 3-3 4 عالو اس پر، اور اس کے بعد سائز بھی چھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا پھر یہ ہے کہ آلو کا وہ ہو گیا، لیکن آلو کا یہ ہوتا ہے جی کہ آلو کا آپ کی کھپت اتنی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا نکل جاتا ہے. دوسرا بیسکلی آلو کا کاشتکار مین فوکس کر رہا ہوتا ہے مکئی پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر سے میز مکئی کا ریٹ تو خیر ٹھیک ہے کمپیریٹیولی. میں آپ کو بتاؤں وہ بھی کیوں ٹھیک ہوا. ابھی خیر پہلے آلو کی بات ہم مکمل کر لیں. دیکھیں یہ ہم لوگ جو شہروں میں رہنے والے سموگ اور فوگ کی باتیں کرتے ہیں کہ اتنی ہیلتھ ہیزرڈ ہے، 1000+ ایئر کوالٹی انڈیکس ہوا تھا. یہ اس کا نقصان کتنا زیادہ ذمہ کو ہوا ہے کبھی ان سے پوچھ کے تو دیکھیں. اس لیے میں نے کہا دونوں ذمہ داروں کو. الزام بھی ہم پہ ہی ہے کہ شاید ہماری وجہ سے ہم فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ تو ہے نا جی. دیکھیں وہ ہمارا ہی وہ آپ جیسے ہی لوگ انہیں مشورے دیتے ہیں، آپ جیسے ہی لوگ انہیں سارے مشورے دیتے ہیں. سر یہ سارے سیانے ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں. ہمارے مشورے تو سنے کون سنتا ہے سر؟ وہ جو 4-5 پیارے ہوتے ہیں نا جی. اچھا جی. ہاں جی، وہ پیارے جی ہیں وہی سنائی رکھتے ہیں. باقی جو ہماری الحمدللہ سر گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، سر بڑی گاڑیاں آپ کے پاس، دھواں آپ چھوڑتے ہیں اللہ خیر تو سموگ اب نہیں رہ گئی. وہ ہمیں ایک صاحب نے نام بتائے بغیر میں نے ان سے ایک دفعہ میں نے ان سے کیا ذکر کہ میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے عہدے پہ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ بڑے قائد سے آپ نے کبھی کہا نہیں کہ یہ کاشتکار کے بڑے مسائل ہیں؟ کہتے یار میں نے ایک دفعہ کہا تھا ان سے کو 15 سال پہلے. تو میں نے کہا جی پھر؟ کہتا ہے تو قائد نے کہا کہ یار ان کو کیا مسئلہ ہے، اتنا سا بیج ڈالتے ہیں پورا کھیت لے لیتے ہیں، آپ ایسے پریشان ہیں ان کے لیے. اچھا ویسے آپس کی بات ہے، بڑے صاحب جن کی آپ نام لے رہے ہیں نا، میں اوپنلی بات کر رہا ہوں کہ ہماری اسمبلیوں میں بھی آپ کبھی دیکھیں نا جا کے تو مور دین 80% لوگ دیہاتوں سے ہی آئے ہوئے ہیں. وہ آپ کے ہی نمائندے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جتنی زیادہ میں I'm sorry to say کہ جتنی زیادہ انڈر دی ٹیبل ڈیلز اور کرپشنز اور پیسے پکڑے جاتے ہیں اور رشوتیں لی جاتی ہیں، وہ صرف اور صرف پوچھے نا جی کہاں سے پیسے آئے، جناب میری ایگریکلچر سے آئے ہیں.